ڈرنک وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ تو یہ الکوہل تو مفتی اعظم بھی پی رہا ہے، میں بھی پی رہا ہوں. پل کے بارے میں بات کرتے ہاں ہیں، ہاں وہ کیا بالکل سین ہے؟ بالکل. میں ایسی محافل میں گیا ہوں جہاں سور خران کی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، بچیاں جو ہیں اس کو پیش آپ کرو. کو خود کا دل کس پہ آیا آج تک، کس ایکٹریس پہ آیا جس کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ میرا دل اب دھک دھک کر رہا ہے؟ جب مفتی عبدالقوی صاحب کو خود پھول سمجھا جائے واہ. تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پھول سونگنے والا بنوں. میری قبلہ والدہ صاحبہ کی ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے، تازہ واقعہ ہوا تھا اس کا قندیل کا. تو میری والدہ صاحبہ کو کہنے لگے میرے قریبی رشتہ دار کہ آپ کی پراپرٹی ہے، بڑی قیمتی ہے، قبضہ معافی آ گیا ہے، وہ قبضہ کر لے گا. میں نے کہا اماں، جس دن میری والدہ کی پراپرٹی پہ کسی نے قبضہ کیا نا، اس دن میں پھر ملتان میں نہیں رہوں گا. اپنے اندر قوت ہو. اس دن جناب میں گیا، ایک پھپھی کا کیس تھا، اس بیچارے کی پراپرٹی نہیں دے رہے تھے اس کے بھتیجے، ایک بیچاری ماں کا تھا ایک. تو وہ جب میں نکلا ڈی سی صاحب سے، ڈی سی صاحب کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے فوراً کہا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر مفتی صاحب کو رپورٹ ملنی چاہیے کہ جس کی جگہ ہے اس کو قبضہ مل گیا ہے. باہر میں آیا تو چینل والے کھڑے تھے، وہ بھی بڑا وائرل ہو گیا. مفتی صاحب آئے ہیں، میں تعریف کی میں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی. تو انہوں نے کہا آپ کی پراپرٹی. میں نے کہا الحمدللہ میری اپنی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے بڑی عزت و قوت دی ہے. اللہ کی نصرت، جو ہمارے چیف صاحب نے جملہ کہا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے. تو میں نے کہا یہ لوگ آئے تھے میرے بزرگوں کے مریدین، تو ان کے لیے آیا. تو الحمدللہ علامہ جو اقبال لوگ کا شعر بہت سناتا ہوں جی کہ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں، تو خود تقدیر ہے. اور میرا تو بڑا تعلق رہا ہے پرویز مشرف صاحب سے. تو ڈرنک وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ محترمہ ڈرنک کا لفظ نہ بولو نا، اچھا. کیونکہ ڈرنک ہو، شراب ہو، یہ سارے ایسے الفاظ ہیں جن جی کے ہاں خطرناکی پائی جاتی ہے. اچھا. آپ یہ کہیں کہ کیا آپ الکوہل استعمال کرتے ہیں، الکوہول چلیں، الکوہول یوز جو کرتے صحیح ہیں لفظ ہے. جی. دیکھیں میرے جو سسر صاحب تھے وہ ہوموپیتھک کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے. الحمدللہ میری اہلیہ، میرے بچے سب ہوموپیتھک دوائی استعمال کرتے ہیں. ہوں. اور اس پر میں دیکھتا ہوں کہ کیا لکھا ہوتا ہے، 90% الکوہل، 99% الکوہل. ہوں. میں بہت گہری بات کہہ گیا ہوں، تو میں بھتیجی سمجھ گئے اور نواسی سمجھ گئے. تو یہ الکوہل تو مفتی اعظم بھی پی رہا ہے، میں بھی پی رہا ہوں. تو پیتے ہیں آپ؟ میرے بریف کیس میں دو ہیں، ایک بلڈ پریشر کے لیے ہے، ایک دل کے لیے ہے. نہیں، اس میں دوسری الکوہل ہے. والی دوسری والی. نہ دوسری والی میں کیوں، تمہیں میں نے ایک بات بتائی ہے کہ جس کا اس قدر خوبصورت پر رونق چہرہ ہوگا وہ الکوہل نہیں پیے گا. الکوہل جو ہے وہ نشئی ہوتا ہے، نشئی بیچارے کے چہرے کے اوپر کیا رونق ہوتی ہے. جیسے اب تم بیٹھی ہو، خدا کی قسم تمہارے بارے میں یہ حلف دے سکتا ہوں کہ تم جناب نشہ استعمال نہیں کرتے ہو. تمہارے چہرے کی رونق بتا رہی ہے. جی. بی بی مریم نواز کے چہرے کی آپ نے تعریف کی ہے، میں حلف دیتا ہوں کہ بی بی مریم نواز جو ہے وہ جناب نشہ استعمال نہیں کرتی. آپ کی آنکھیں کیوں چھوٹی ہوئی ہیں پھر؟ کوئی آپ نے کیا 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 آج آپ نے؟ بات یہ ہے کہ ساری رات مفتی صاحب آئے ہمارے ہاں، مچھلی کی دعوت ہے. مفتی صاحب ہمارے ہاں آئے، ایک جگہ پہ گئے، انہوں نے پریس کانفرنس رکھ دی. اب وہ میرے ساتھ محترمہ بیٹھی تھی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھی رہو، کوئی حرج نہیں. تو رات کو میں تقریباً جہاں سونے کی جگہ بھی 3 جگہ مقرر تھی، چلتے چلاتے جناب میں نے دیکھا اگر میں سوتا ہوں تو صبح کی نماز رہ جائے گی. پھر چونکہ خطا کار ہوں، غلطی والا ہوں، تو میں نے کہا تہجد کے نوافل پڑھ لوں. تو صبح کی نماز پڑھ کے پھر میں سویا. اب آپ کو پتہ ہے رات کی نیند اور نعمت ہے، دن کی نیند اور ہے. تو پھر 9 بجے کے بعد فون شروع ناشتے ہو میں گئے. کیا پسند ہے آپ کو؟ ہاں، ناشتے کے اندر سیب اللہ کی بڑی نعمت ہے، دودھ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ ابھی تھیلا جو پڑا ہے اس کے اندر آج مجھے دیا گیا سلاجیت ہے اور اس کے اندر چلغوزے. اچھا، وہ آپ نے ایسے کیا، وہ آپ کوئی پوڈ کاسٹ میں کوئی پل کے بارے میں بات کرتے ہاں ہیں، ہاں وہ کیا بالکل سین ہے؟ بالکل. دیکھیں مفتی وہ ہونا چاہیے جو پورے زمانے کے حالات، من لم یعرف باہل زمانہ فہو جاہل. جی. ہمارے بہت بڑے امام اہل سنت کا یہ جملہ ہے کہ جو مفتی اپنے زمانے کے حالات سے بے خبر ہے وہ جاہل ہے. جی. میں جاہل تو نہیں ہوں، میں عالم ہوں، میں حالات کو سمجھتا ہوں. جی.
پچھلے دنوں میں یمن کے اندر گیا، ان کے ہاں بھی ایک خاص قسم کی جناب بوٹی موٹی استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح میں ایسی محافل میں گیا ہوں جہاں جا کے میں نے دیکھا ہے کہ سرخ رنگ کی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، جی تو وہ بچیاں جو ہیں اس کو، آپ نے کبھی کھائی؟ میں کیوں کہوں، وہ ہے خواتین کے لیے. میں اچھا الحمدللہ مرد آئین ہوں، مرد ہور ہوں، تو میں گولی کیوں کھاؤں. تمہیں میں نے ایک بہترین ضابطے کی بات بتا دی ہے، جس طرح اس خوبصورت چہرے والا ہوگا جس میں سرخی بھی ہو، سفیدی بھی ہو، سب کچھ ہو، تو اس نشہ کیوں استعمال کرے. ٹھیک. کون سی کنٹری آپ کو زیادہ پسند ہے؟ کہاں جاننا، ٹریول کرنا کہاں پسند ہے آپ کو؟ تو میں بڑی تاریخی بات بتا رہا ہوں، دوبارہ پروگرام انشاءاللہ وائرل ہی وائرل. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ خدا کی قسم میں نے پرویز مشرف صاحب کو دیا تھا. اور کنٹری کے حوالے سے 3 ملک مجھے بڑے پسند ہیں. ایک کینیڈا، ٹھیک ہے، امن بھی ہے، پاکستانیوں کی عزت و منزلت، قدر و منزلت بھی ہے. دوسرے نمبر پہ سویڈن، یوں سمجھو کہ نتھیا گلی اور یورپ. ویسے بھی مجھے خواتین بھی قد آور پسند ہیں، تو درخت بھی قد آور. ساتھ ہر طرف دیکھے نا، میں جب سڑک سے اتر کے ایسے 15 20 25 30 قدم جاتا تھا نا، جی کوئی نہ کوئی چشمہ. اب چشمہ بھی ہو، قد آور درخت بھی ہوں. 2 تیسرے نمبر کے اندر مدینہ طیبہ. جب میں جاتا ہوں تو الحمدللہ اپنے قائد محترم کی طرح، شاید یہ بات بھی میں نے ان کو کہی ہو لیکن میرے ذہن میں نہیں، کہ میرے امام مالک رحمہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ اور حرم مدینہ میں جوتی نہیں پہننی. جی. اچھا، ایک کنٹری کا نام تو رہ گیا جہاں پہ آپ تو ایسے جاتے ہیں جیسے کوئی اسلام آباد جا رہے ہیں. دبئی آپ بہت جاتے ہیں، جاتا ہوں، بالکل جاتا مطلب ایک دن آپ دبئی ہوتے ہیں، 2 دن بعد آپ ملتان ہوتے ہیں، ہوں. 4 دن آپ دبئی ہوتے ہیں، 6 دن بعد نہ دبئی. نہ دبئی میں جاتا ہوں تو بہت جاتے ہیں، 15 دن سے پہلے نہیں آتا. جاتے بہت ہیں، آپ کی جاتا پوسٹ بہت، آ رہی ہوتی جاتا ہے. بہت ہوں. اور کیا ابھی بھی ریزن ہے؟ انشاءاللہ تمہارے پروگرام کے حوالے سے بتا دوں کہ میں پہلے 20 کو جا رہا تھا، پھر 30 کو جا رہا تھا، اب انشاءاللہ 5 تک شادیاں ہیں اور مصروفیات ہیں. رمضان المبارک سے پہلے جا رہا ہوں، اور سب سے پہلے جب راکھی سامنت صاحبہ سے ملاقات ہوگی تو تمہیں انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے ان کا سلام بھرواؤں گا. میں کہوں گا یہ میری بیٹی ہے، تو محترمہ راکھی صاحبہ ان کو سب سے پہلے سلام پیش آپ کریں. کا خود کا دل کس پہ آیا آج تک؟ کس ایکٹریس پہ آیا جس کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ میرا دل اب دھک دھک کر رہا ہے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ جب جس شعبے کا آپ نام لے رہی ہو اس میں ٹک ٹاکر بھی شامل کر لو، فلاں بھی شامل کر لو، فلاں، جب مفتی عبدالقوی صاحب کو خود پھول سمجھا جائے واہ. تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پھول سونگنے والا بنوں، خود پھول کیوں نہ بنوں. جی، لیکن پھر بھی کوئی ایک چوائس تو ہوتی ہے نا کہ یار یہ لڑکی یا لڑکا، مجھے اس کا کام اچھا لگتا ہے، اس کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے، گانے اچھے لگتے ہیں. جب میں ہیما مالنی صاحبہ سے ملا نا، اور ماشاءاللہ وہ مسلمان تھی اس وقت، اللہ کرے گا آپ بھی مسلمان ہوں گی. محمد احمد پٹیل وہ ان کے خاوند کا نام تھا، اور ممبر تھے پارلیمنٹ کے انڈیا میں. جی جب میں ان کے گھر گیا نا تو میں نے ان کو دیکھتے ہی دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو ہمیں حوریں دینی ہے نا، اس کی ایک جھلک اللہ نے مجھے یہاں دکھائی. تو چونکہ محمد احمد پٹیل میرے بہت بڑے پاکستانی بتائیں نا، وہ تو انڈین ہے، اب ہم تو ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کوئی پاکستانی ایکٹریس بتائیں. پاکستان کی ہر محترمہ میرے لیے حور سے بہتر ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ کی بیگم مائنڈ کریں گی آپ کے اس اسٹیٹمنٹ پہ؟ میری بیگم خود ماشاءاللہ حسن و جمال کا پیکر ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ جناب انڈیا کے اندر جب میں جاتا تھا اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں خواتین والی اپنی بیگم کے لیے لاتا تھا. تو یہ جو آپ کی اتنی فینز ہیں، ان کو آپ گفٹس بھی دیتے ہیں؟ اللہ، میں اور دوں کیسی بولی ہو. اچھا، آپ گفٹس نہیں دیتے ہیں، صرف آپ کو گفٹس لینا پسند ہے. بالکل. مفتی عبدالقوی صاحب کا ماٹو ہے صرف لینا ہے، لینا ہے، لینا ہے. کسی محترمہ کو کسی طرح کی کوئی نعمت عظمی نہیں دینی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی محترمہ نے کہہ دیا، اور تحفہ بھی کسی محترمہ کی طرف سے آیا، تو اس نے کہا کہ ابھی کراچی کے 2 خواتین آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا اینک بڑی خوبصورت ہے.
میں نے کہا پہن لو. انہوں نے کہا کہ جی ابھی آپ پروگرام میں جا رہے ہیں تو ابھی آپ پہنیں, تو پھر ہم پہن لیں گے. یعنی تحفے کو آگے دینا. جی لیکن اس بات کا میں حلف دے سکتا ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو اپنے رزق کے حلال میں سے کوئی پیسے نہیں دیے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ نے اتنا قیمتی ٹائم مجھے دیا اور ایک کال کیا اور آپ نے کہا میں حاضر. آپ نے کوئی وہ ٹینٹرمس نہیں دکھائے کہ میں بزی ہوں یا میں آ نہیں سکتا یا میں چارج کروں گا. آج کل تو بڑا یہ ایک ہے, کسی کو بھی کال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بجٹ کیا پے کر رہی ہیں. بالکل صحیح کہا. تو آپ اتنا آپ نے ٹائم نکالا میرے لیے. میں آپ کے لیے ایک گفٹ لے کے آئی تھی, اللہ آپ کو خوش میری رکھے, طرف سے اللہ ایک بات گفٹ ہے, رکھے, اللہ عزت دے, اللہ اس کو بات دے. پلیز آپ جتنے ایکسیپٹ کریں. دیکھنے والے ہیں اور میرے جتنے بعد میں مستقبل میں اینکر خواتین جو حضرات بنے, وہ ہماری نواسی کے سنت پہ عمل کریں کہ مفتی صاحب کہ مفتی صاحب مانگیں گے نہیں, لیکن جو تحفہ آپ دیں گی مفتی صاحب کے احترام میں, مفتی صاحب اسے یقیناً قبول کریں گے, چونکہ حضور کا فرمان ہے تحادو تحابو کہ ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.